بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ فروری کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اس مہینے میں 14 فروری کو ایک دن منایا جاتا ہے جسے لوگ ویلنٹائنز ڈے کہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ یہ دن کہاں سے آیا؟ ہم اسے کیوں مناتے ہیں؟ ویلنٹائنز ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ویلنٹائن ڈے ہمارے درمیان کہاں سے آیا ہے؟ تو آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ ویلنٹائنز ڈے کو سیکولر ممالک میں اور مغربی ممالک میں باقاعدہ ایک تہوار کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ کرسمس اور نیو ایئر کے بعد یہ سب سے بڑا تہوار ہے۔ میڈیا کی بے پناہ ایڈورٹائزمنٹ اور ویلنٹائنز ڈے پر پروگرامز کی بدولت پاکستان میں بھی گزشتہ چند سالوں سے اس مغربی تہوار کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ ویلنٹائنز ڈے کو محبت کرنے والوں کا عالمی دن کہا جاتا ہے۔ اس دن کپلز جو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یا جو شادی شدہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تحائف اور پھولوں کا تبادلہ بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس دن پرپوز بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو اپنی شادی کی تاریخ کے لیے 14 فروری کو ہی منتخب کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا پر اس تہوار کی آگاہی دینے کی بجائے اس کی پروموشن کرتا نظر آتا ہے۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد 3 صدی عیسوی کا واقعہ ہے جب روم سپر پاور تھی، جس پر کلوڈیس II نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جنہوں نے اپنے بہت سے خدا بنا رکھے تھے۔ ہر سال 15 فروری کو یہاں لوپریکالیا کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا تھا۔ اولیمپس نامی بت کی پرستش کی جاتی تھی تاکہ وہ خوش ہو اور انہیں بدروحوں سے پاک کرے اور انہیں صحت اور خوشحالی عطا کرے۔ اس موقع پر ایک قرآن اندازی کی جاتی تھی۔ ایک بڑے سے باکس میں تمام کنواری لڑکیوں کے نام ڈالے جاتے تھے اور ایک نامحرم کنوارا لڑکا ایک نامحرم کنواری لڑکی کا نام منتخب کرتا تھا اور جس لڑکی کا نام نکلتا تھا اگلے سال تک وہ اس کے ساتھ رہ سکتا تھا، وہ بھی بنا شادی کیے۔ بعد میں اس تہوار کا نام فیبریا رکھا گیا جس سے فروری مہینے کا نام نکلا۔ روم میں اس وقت حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں میں سے ایک عیسائی پادری جس کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا اور جس نے اس بے حیائی کو دیکھتے ہوئے سرعام لوگوں کو اس بے حیائی سے بچانے کے لیے ان کی شادیاں کروانا شروع کر دیں اور اپنا مقصد بنا لیا کہ وہ اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے۔ سینٹ ویلنٹائن نے مختلف تقاریب میں چوری چھپے فوجیوں کی شادیاں کروانا شروع کر دیں اور کچھ سال ایسے ہی کام چلتا رہا۔ دراصل کنگ کلوڈیس II کا نظریہ تھا کہ سولجرز کو شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شادی کے بعد بیوی اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر سپاہیوں کی کارکردگی کمزور ہو جائے گی۔ اسی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے کلوڈیس II نے ایک بہت سخت قانون بنا دیا کہ فوجی شادی نہیں کر سکتے۔ کلوڈیس II روم کو مزید فتوحات کر کے ایک عظیم ریاست بنانا چاہتا تھا، مگر جب اس نے جنگ کے لیے فوجیوں کی بھرتی شروع کی تو بہت کم لوگ فوج میں شامل ہوئے۔ کلوڈیس II کو اس بات کا بہت افسوس ہوا اور بہت تفتیش ہوئی۔ اس نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ نوجوان لڑکے شادیاں کر چکے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگیاں ترک کرنے کو تیار نہیں، لیکن سینٹ ویلنٹائن چوری چھپے شادیاں کرواتے رہے۔ جب کلوڈیس II کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ نہایت غضبناک ہوا اور ویلنٹائن کو گرفتار کر کے قید کرنے کا حکم دیا، لہٰذا ویلنٹائن کو قید کر دیا گیا۔ اسی قید کے دوران سینٹ ویلنٹائن کی ملاقات کلوڈیس کی بیٹی جولیا سے ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جولیا روز ایک سرخ گلاب کا پھول لے کر اس سے ملنے آتی تھی۔ جب اس معاشقے کی خبر کلوڈیس تک پہنچی تو اس نے ویلنٹائن سے ایک ملاقات کر کے ایک شرط رکھی کہ تم رومی مذہب اختیار کر لو ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، مگر ویلنٹائن کے انکار پر اسے سرعام پھانسی دے دی گئی۔ اپنی پھانسی سے قبل اس نے جولیا کے نام ایک خط لکھا جس کے الفاظ یہ تھے، فرام یور ویلنٹائن۔ اسی مناسبت سے ویلنٹائنز ڈے یعنی ویلنٹائن کا ڈے منایا جاتا ہے۔ 12ویں صدی عیسوی تک اس واقعے پر مکمل خاموشی رہی۔ اس کے بعد چند سازشی ذہنوں نے لوپریکالیا یا فیبریا نامی تہوار کا کانسیپٹ لے کر اس پر ایک عیسائی پادری یعنی سینٹ ویلنٹائن کا لیبل لگایا اور اسے پوری دنیا میں ویلنٹائنز ڈے کے نام سے پھیلا دیا تاکہ اسے ایک مذہبی رنگ دے کر لوگوں کی ہمدردی اور زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کی جا سکے۔ یورپ کے بعد ایشیائی ممالک خصوصاً مسلمان ممالک میں اسے میڈیا کے ذریعے خوب پھیلایا گیا، تب جس کے پس پردہ
دو چھپے ہوئے عزائم تھے، ایک تو نوجوان مسلمان نسل میں بے حیائی اور لبرلزم کو فروغ دینا، اور دوسرا اس دن کی مناسبت سے فروخت ہونے والی مصنوعات مثلاً چاکلیٹس، گفٹس اور جیولری کے بزنس کو بڑھانا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس بزنس اور کمپنیوں کے مالک کون ہیں۔ اس دن کی بدولت بہت زیادہ جنسی بے راہ روی کے کیس سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ فحاشی اور عریانی نے بھی جنم لیا۔ یہ بات سچ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک فطری طور پر محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو کر بھی اس دن اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک دن ہی کیوں، اس پیار کا اظہار باقی دنوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر اس دل کو محبت سے بھرنا ہے تو اللہ کی محبت سے بھرو، قرآن پاک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھرو، جن کی محبت دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایسے فحاشی کے تہواروں پر چل کر ذلت اور گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اے خاصائے خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب و غربا ہے۔ امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے۔